بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کے اسوا کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر جو فصل تھی معمور بھی کے حسن کے حوالے سے، تو وہ ہمارا جو فصل تھا وہ پورا ہوا۔ آج ہم ایک دوسرا فصل پڑھ رہے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ امر کے متعلق ہیں۔ تو اس کے اندر جو امر ہے اس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور جو پہلے امر تھا اس کے اندر معمور بھی تھا۔ تو معمور بھی تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عامر، دوسرا ہوتا ہے امر، تیسرا ہوتا ہے معمور بھی۔ عامر وہ ہوتا ہے کہ جو حکم دینے والا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ عامر ہوا، یعنی حکم دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو امر بولیں گے، اور جس چیز کا حکم دیا اس کو معمور بھی کہیں گے، یعنی جس چیز کا حکم دیا ہے، مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھنا یہ معمور بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن کلمات کے ذریعے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ استعمال فرمائے تو یہ الفاظ امر ہیں، اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا یہ معمور بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان تین چیزوں کے اندر فرق جو ہے وہ معلوم کرنا اور فرق کو جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اب عامر کے حکم کے اعتبار سے واجب کی دو قسمیں بیان کریں گے، ایک ہوتا ہے ادا، دوسرا ہوتا ہے قضا۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ ادا ہے، اور نماز کو اس کے وقت کے علاوہ میں پڑھنا یہ قضا ہے۔ تو ان کی تعریف بھی کریں گے، تو بہرحال پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل الواجب بحکم العامر نوعان اداء و قضاء، قضاء دعات پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں فصل اس بارے میں کہ واجب عامر کے حکم سے واجب کی دو قسمیں ہیں۔ الواجب بحکم العامر، حکم کرنے والے کے اعتبار سے، حکم کرنے والے کے حکم سے واجب کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ادا و قضاء۔ ایک ادا ہے، دوسرا قضا۔ اب ہر ایک کی تعریف کریں۔ فل ادا عبارت ان تسلیم عین الواجب لا مستحق ہی، عین واجب کو اس مستحق کی طرف تسلیم کرنا یہ ادا ہے۔ فالاداء عبارت عن تسلیم عین الواجب الی مستحقہ، ادا عبارت ہے، عبارت کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو ہے وہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے، ادا سے مراد عین واجب کو اس کے مستحق کی طرف تسلیم کرنا یہ عین واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو ویسے ہی ادا کرنا، یہ ویسے ہی جو ہے وہ تسلیم کرنا، اس کو بجا لانا یہ ادا کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو ہم عین واجب کو اس کے مستحق تک ہی جو ہے وہ ادا کریں، جو ہے وہ بجا لائیں، تو یہ ادا کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قضا۔ اب قضا کی تعریف کرتے ہیں، والقضاء عبارت عن تسلیم مثل الواجب الی مستحقہ، قضا سے مراد عین مثل واجب کو مستحق تک جو ہے وہ سپرد کرنا یا مستحق کی طرف بجا لانا یہ قضا ہے۔ قضا عبارت ہے یا قضا سے مراد یہ ہے کہ مثل واجب کو اس کے مستحق کی طرف تسلیم کرنا، یعنی پیچھے تھا عین واجب، اس میں ہے مثل واجب، یعنی یہ اسی کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ مماثلت آ جاتی ہے۔ جیسے عین واجب
کے اندر وہی چیز ہوتی ہے. جیسے مثال نماز ہے تو نماز ویسے ہی ادا کی جائے گی، لیکن جو قضا ہے قضا کے اندر ویسے ہی چیز نہیں ہوگی، اس کی ہم مثل ہوگی. جیسے اگر کوئی بندہ قضا نماز پڑھے گا تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ وہ دوسرے کسی وقت میں پڑھے گا. اس کو عام الفاظ میں سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے اوریجنل، دوسرا ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ کاپی، اوریجنل کاپی. تو یہی چیز جو ہے وہ ادا اور قضا کے اندر ہے. جی آواز آ رہی نا میری؟ جی. اس کے بعد ہے اب ادا کی جو ہے وہ قسمیں بنا رہے ہیں. کہتے ہیں سمل ادا نوعان، پھر ادا کی دو قسمیں ہیں، کامل و قاصر. ایک کامل ہے، دوسرا قاصر ہے. جیسے جو ہے وہ اوریجنل چیز ہوتی تو اوریجنل چیز کے اندر بھی پھر وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ ایک جو ہے وہ کوالٹی کے اعتبار سے بہترین ہوتی ہے، دوسری کوالٹی کے اعتبار سے لو کوالٹی ہوتی ہے، لیکن چیز اوریجنل ہوتی ہیں. تو کوالٹی کا فرق آ جاتا ہے. تو اسی طرح جو ادا ہوتی ہے تو ادا کے اندر بھی جو ہے وہ ایک کامل درجے کی ادا ہوتی ہے اور دوسری قاصر درجے کی ادا ہوتی ہے. کہتے ہیں فل کاملو، اب ہر ایک کی مثال دیں گے. فل کاملو مثلو مثل تو اس کو مثل و مضاف بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں اور مصدر بنا کر اور تنوین دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں مثل. لیکن جو ہے وہ مضاف بنایا جائے تو یہ ترجمہ بہتر رہے گا. جیسے نماز کو ادا کرنا فی وقت فی وقت یا بالجماعت، جیسے نماز کو ادا کرنا اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ. نماز وقت پر ادا کرنا لیکن جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ ایسی ادا ہے جو کہ کامل ہے. نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ کامل ادا ہے. اب طواف ہے، اس کا جو ہے وہ عطف ہوگا پیچھے ادا صلات یا پھر ادا طواف. طواف کو ادا کرنا یا پھر جو ہے وہ جس طرح نماز کو ادا کرنا ہوتا ہے اسی طرح طواف کو ادا کرنا. اس کا عطف نماز پر بھی کر سکتے ہیں، ادا پر بھی کر سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں طواف پر جو ہے وہ کسرہ ہی آئے گی. اب طواف متودعا، جیسے حالت وضو میں طواف کرنا تو یہ کامل ادا ہے. حالت وضو میں طواف کرنا یہ جو ہے وہ کامل ادا ہے. وہ تسلیم المبی، اس کا بھی ادب پیچھے ہوگا، اس پر بھی کسرہ ہے. تسلیم المبی سلیمن کمقتداہ العقد الی المشتری، جس طرح عقد تقاضا کرتا ہے، یا ہو زمین کا ترجمہ بھی کریں گے کہ جس کا عقد تقاضا کرتا ہے ویسے ہی مشتری تک مبی کو سپرد کرنا. سلیمن یعنی سلامت. جی دوبارہ عرض کرتا ہوں، مبی کو سپرد کرنا مشتری کی طرف. المشتری ہے نا، یہ جار مجرور مل کر تسلیم مصدر کی طرف یہ جو ہے وہ متعلق ہوگا. مبی کو سپرد کرنا سلامت المشتری، مشتری تک. کمقتداہ العقد، جس کا عقد تقاضا کرتا ہے یا جیسے عقد تقاضا کرتا ہے. جی کلیئر ہو گیا یہ؟ جی. تسلیم المبیع سلیمن کمقتداہ العقد الی المشتری، مشتری کو مبی سلام کرنا، مبی سپرد کرنا سلامت یا سلامت مبی سپرد کرنا مشتری کی طرف جیسے عقد تقاضا کرتا ہے. یعنی ایک بے کی گئی، ایک تجارت کی گئی، اس کے اندر تقاضا یہ تھا کہ جو مبی ہے، جو چیز بیچی گئی ہے
وہ سلامت ہی مشتری تک پہنچائی جائے۔ جیسے آن لائن کوئی بندہ خرید و فروخت خریداری کرتا ہے یا کسی دکان سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو مبی ہے وہ صحیح سلامت مشتری تک پہنچ جائیں، خریدار پر تک پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اب سلامت ہی پہنچانا، یہ اگر کوئی بندہ ویسے ہی اس مبی کو پہنچا رہا ہے کہ جس طرح اس نے وہ چیز دیکھی تھی، جیسے جو ہے وہ پہلے بکنگ کی جاتی ہے پھر سامان بعد میں بھیجا جاتا ہے، تو اگر وہ سلامت ہی ویسی ہی مبی پہنچتی ہے، وہ سامان ویسے ہی پہنچتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کو یہ ادا ہے، یہ ادا ہے۔ لیکن کون سی ادا ہے؟ یہ کامل ادا ہے۔ جیسے بندہ کوئی قرضہ لیتا ہے کسی سے 10,000 یا 15,000 یا 10,000 ہی لیتا ہے، لیکن اس کو کیا کرتا ہے، وہ 5,000 دے دیتا ہے، 5,000 نہیں دیتا، تو یہ کامل ادا نہیں ہوگی۔ ادا تو ہوگی لیکن کامل ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ قاصر ادا ہوگی۔ کامل ادا یہ تھی کہ اس سے 10,000 لیے گئے تھے تو اس کو 10,000 ہی واپس کیے جائیں، لیکن اس کو 10,000 واپس نہیں کرتا، 5,000 دیتا ہے، تو اس کی ادا یہ کامل نہیں کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، وَتَسْلِيمِ الْغَاصِبِ الْعَيْنِ وَتَسْلِيمِ الْغَاصِبِ عین المقصوبت، یا پھر عین کو جو ہے تسلیم کا مفعول بھی بنائے۔ تسلیم یہ مصدر ہے، تو مصدر جو ہوتا ہے وہ شبہ جملہ کی معنی میں ہوتا ہے، یعنی جس طرح فعل کا فاعل آتا ہے، جس طرح فعل کا مفعول بھی آتا ہے، تو اسی طرح مصدر کا بھی جو ہے وہ مفعول بھی آتا ہے، مصدر کا بھی فاعل آتا ہے۔ تو عین المغصوبت یا عین المغصوبت، یہ موصوف پر ہو کر پھر تسلیم مصدر کا یہ مفعول بھی بنے گا، یعنی غاصب کا، جیسے غاصب کا غاصب یہ اس میں فاعل ہے، غصب کرنے والا اس میں فاعل ہے، لیکن اس میں فاعل ہو کر یہ پھر جو ہے وہ تسلیم کا فاعل بنے گا۔ ظاہراً اس پر کسرہ ہے لیکن مانن جو ہے اس پر رفع ہے اور یہ فاعل بنے گا۔ تو تسلیم الغاصب عین المغصوبۃ کما غصبہا، غاصب کا مغصوبہ چیز کو ویسے ہی سپرد کرنا جیسے اس نے غصب کیا تھا۔ کسی نے کسی سے ایک چیز غصب کر لی، چھین لی، تو اب وہ چیز ویسی ہی اس کو واپس کرنا یہ اس پر لازم ہے۔ اگر وہ ویسے ہی ادا کر دیتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کامل ادا ہے۔ مثلا کسی نے کسی سے جو ہے وہ موبائل چھینا اور اس موبائل کے اندر سم کارڈ بھی تھے، تو اب اگر وہ سم کارڈ سمیت اس کو واپس دیتا ہے تو یہ کہلائے گا کہ یہ کامل ادا ہے۔ اور اگر وہ کیا کرتا ہے، سم کارڈ نکال کر اس نے پھینک دیے تھے یا اس کے اندر میموری کارڈ تھا، میموری کارڈ کو اس نے نکال کر پھینک دیا یا پھر اپنے پاس رکھ لیا اور صرف خالی موبائل اس کو واپس دے رہا ہے، تو یہ اس کی کامل ادا نہیں کہلائے گی، کیونکہ جس طرح اس نے غصب کیا تھا، غصب کرنے کی حالت میں سمیں اور میموری کارڈ اس کے اندر تھا، تو اب عین ہی چیز اس کو واپس کریں تو یہ ادا کہلائے گی۔ اور اگر اس نے ویسے ہی ادا نہیں کیا تو یہ پھر ادا تو ہوگی لیکن کامل نہیں ہوگی بلکہ قاصر ادا ہوگی۔ جی سمجھ تم؟ جی آگے کہتے ہیں وَحُکْمُ هَٰذِهِ النَّوْعِ أَن يُحْكَمَ بِالْخُرُوجِ عَنِ الْعُہْدَةِ بِهِ، وَحُکْمُ هَٰذِهِ النَّوْعِ أَن يُحْكَمَ بِالْخُرُوجِ عَنِ الْعُہْدَةِ بِهِ، اس قسم کا حکم یہ ہے، کون سی قسم؟ ادائے کامل کی۔ ادائے کامل کا حکم یہ ہے کہ ادائے کامل کے نکلنے کا حکم دیا جائے اس کے عہدے سے۔
اس کے ذمے سے، عہدے کا مطلب ہے ذمہ، اس قسم کا جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ اس کامل ادا کا، اس کامل ادا کے ذریعے بھی سے ترجمہ کریں گے، اس قسم کا حکم یہ ہے کہ کامل ادا کے ذریعے وہ چیز اس کے عہدے سے نکل جائے، اس کا حکم دیا جائے گا، نکلنے کا حکم دیا جائے گا، اس کامل ادا کے ذریعے اس چیز کے نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کامل ادا کے طور پر کوئی چیز ادا کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے معمول بھی جو ہے وہ ادا کر دیا، اب معمول بھی اس کے ذمے پر نہیں ہے۔ مثلا کسی بندے نے نماز ظہر جماعت کے ساتھ وقت کے اندر پڑھ لی تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس کے ذمے سے یہ معمور نکل گیا، یہ معمور بھی نکل گیا۔ اگر کسی نے غصب کی تھی کوئی چیز تو کامل ادا کے طور پر اس کو واپس کر دی تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس غاصب پر اگر اب کوئی چیز دینا لازم نہیں ہے، اس کے ذمے سے یہ چیز نکل گئی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اس حکم پر ہم نے کہا، یہ جو کامل ادا کا حکم تھا اس پر ہم نے کہا کہ الغاصب اذا باع المغصوب، اذا باع المغصوب من مالک او رہنہ عنده او وهب له وسلمه الیہ یخرج عن العہدۃ، یا یخرج عن العہدۃ۔ غاصب جب مغصوبہ چیز کو بیچے، الغاصب اذا باع المغصوب من مالک، مالک کو مغصوبہ چیز بیچے، او رہنہ، یا پھر وہ جو بندہ ہے، غاصب ہے، غصب کرنے والا ہے، جس نے اس چیز کو چھینا ہے، تو اب وہ مالک کے پاس رہن رکھتا ہے، مالک کو بیچتا ہے وہ چیز جو مالک سے چھینی ہے تو مالک کو ہی بیچ رہا ہے، یا پھر مالک کے پاس اس نے رہن رکھی ہے، او وہب لہ، یا پھر غاصب نے مالک کو گفٹ کر دیا، غاصب نے مالک کو گفٹ کر دیا کہ میں نے چھینا اس سے تھا، پھر اسی کو گفٹ دے رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، اس کو یہ گفٹ دے رہا ہے، تو اس کا آگے بیان کریں گے، کہتے ہیں وَسَلِمَهُ إِلَيْهِ، یا وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ، اور غاصب نے اس مغصوبہ چیز کو اس کے حوالے بھی کیا ہے، مالک کے حوالے بھی کیا ہے، تو اب ان تمام صورتوں میں کیا ہوگا، اب اس غاصب سے وہ چیز نکل جائے گی، غاصب کے ذمے سے وہ چیز نکل جائے گی، یخرج عن العہدۃ، غاصب کے ذمے سے وہ چیز نکل جائے گی۔ کوئی چیز تھی اس نے چھینی تھی مالک سے، تو اب مالک کو ہی بیچ رہا ہے، یا مالک کو گفٹ دے رہا ہے، یا مالک کے پاس رہن رکھ رہا ہے، تو اب اس نے وہ چیز اس کے سپرد ہی کر دی ہے، اس کو دے دی ہے، اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، مالک کا اس پر قبضہ ہو گیا ہے، تو اب وہ چیز غاصب کے ذمے سے نکل جائے گی۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ أَدَاءً لِحَقِّهِ، اور یہ اس مالک کے حق کو ادا کرنا ہوگا، وَيَكُونُ ذَلِكَ، یہ ہوگا مالک کے حق کو ادا کرنا، یا وہ ضمیر کا مرجع وہ غاصب نکال، لیکن غاصب کا اپنے حق کو ادا کرنا ہوگا۔ وَيَلْغُو مَا صَرَّحَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْحِبَةِ، اور لغو ہو جائے گا، فالتو ہو جائے گا جو جس کی اس نے صراحت کی ہے، یعنی بے وغیرہ کی، بے اس نے کی ہے تو بے کی وجہ سے جو ہے وہ سمن وغیرہ دینا لازم ہوگا، تو
کہیں گے کہ یہ بے نہیں ہوگی اور ہبا بھی نہیں ہوگا، رہن بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لغو ہو جائیں گی، فالتو ہو جائیں گی، وہ مالک کے پاس اپنی چیز واپس آ جائے گی، یہ اس کو حکم دیا جائے گا۔ وَيَلْغُ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، اور فالتو ہو جائے گی، لغو ہو جائے گی جس کی اس نے صراحت کی ہے، یعنی بیع اور ہبہ وغیرہ۔ یہاں پر من جو ہے یہ من بیانیہ ہے، یعنی بیع اور ہبہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ غَصَبَ طَعَامًا، جی نہیں وہ تو عاریتاً رکھا جاتا ہے نا، عاریتاً نہ رکھیں۔ مثلا کسی بندے نے کوئی چیز لے لی اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اب اس نے اپنی کوئی عام چیز جو ہے وہ اس کے حوالے کر دی کہ بھائی میرے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں، یہ میری چیز تم اپنے پاس رکھو، جب جو ہے وہ میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ یا جیسے کسی قرض لیتا ہے بندہ، قرض لیتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو، قرضہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے بینکوں وغیرہ والے قرضہ دیتے ہیں، ہے تو وہ ناجائز ہیں، جو ہے وہ بیاج کے طور پر دیتے ہیں، سود کے طور پر وہ دیتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، سونا رکھتے ہیں یا پھر جو ہے وہ جائیداد کے کاغذات، گھر کے کاغذات وغیرہ رکھتے ہیں اپنے پاس، تو یہ بھی رہن کہلائے گا۔ جی جی، اس کا بھی بیان ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گا، ہدایہ کے اندر آپ پڑھیں گے رہن وغیرہ کے مسائل۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں ولو، جی ولو غصب طعاما فاطعمه مالکہ، وهو لا يدری انہ طعام، کسی نے کھانا غصب کیا، ہو گیا نا یہ سارا نیچے ہو گیا ہبت۔ آگے کہتے ہیں ولو غصب طعاما فاطعمه، اگر کسی بندے نے کھانا غصب کیا، کھانے والی چیز کوئی غصب کی، فاطعمه مالکہ، پھر وہ چیز اسی مالک کو کھلا دی، کسی سے اس نے جو ہے وہ فروٹ وغیرہ جو ہے وہ غصب کیا، یا پھر کوئی اور کھانے والی چیز اس سے غصب کی، اس سے چھینی، پھر وہی چیز جو ہے وہ اسی مالک کو کھلا دی، وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ طَعَامُهُ، اور وہ جو مالک ہے وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ جو اس نے کھایا ہے وہ اس کا طعام ہے، وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ طَعَامُهُ، اور وہ نہ جانتا ہو کہ یہ اس کا کھانا ہے۔ او غصب ثوبا فالبسہ مالکہ، یا اس نے جو ہے وہ کپڑا غصب کیا، کسی سے کپڑا چھینا، فالبسہ مالکہ، پھر وہی کپڑا اس کے مالک کو، اسی کپڑے کے مالک کو بیچ دیا اور پہنایا، فالبسہ، پہنایا، مالکہ، اس کپڑے کے مالک کو، وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ ثَوْبُهُ، اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ وہ اس کا کپڑا ہے، مالک کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو مجھے کپڑے پہنا رہا ہے یہ اس کے اپنے ہی کپڑے ہیں، تو یکون ذالک اداء، یکون یکون ذالک اداء لحقی، ادا یہ اسم بنے گا یکون کا، ذالک اس کی خبر بنے گی، ذالک اسم اور ادا اس کی خبر، یکون ذالک اداء لحقہ، تو یہ اس کے حق کی ادا ہوگی، کہ اس کا حق ادا ہو گئے۔
اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں کہ بھائی تم نے کپڑا اس سے غصب کیا تو اس کو کپڑا واپس کرو، کیونکہ اس نے حق جو ہے وہ اس کو کپڑا پہنا دیا، اس کو کھانا کھلا دیا ہے، تو اب کیا ہوگا، اس کا حق ادا ہو گیا، اب اس کو دوبارہ نہیں کہیں گے کہ میں دوبارہ اس کو کپڑا دوں۔ آگے کہتے ہیں والمشتری فی البیع الفاسد لو اعار المبیع من البائع، مشتری بیع فاسد میں اگر مبیع بائع سے عاریتاً لیتا ہے، والمشتری فی البیع الفاسد لو اعار المبیع من البائع، مشتری بیع فاسد میں اگر مبیع بائع سے عاریتاً لیتا ہے۔ بیع فاسد وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر بیع جو ہے وہ، بیع فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز درست نہ ہو، جیسے شراب وغیرہ ہے تو اس کی بیع یہ باطل ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے باطل ہونا، ایک ہوتا ہے فاسد ہونا۔ بیع فاسد تب ہوتی ہے جب اس کے اندر کوئی فاسد شرط لگائی جائے، اور بیع باطل وہ ہوتی کہ جس کے اندر مبیع جو ہے وہ محل بیع نہ ہو، جیسے جو ہے وہ خنزیر کا گوشت بیچنا، اس کی اگر بیع کی جائے تو یہ بیع باطل ہوگی، کیونکہ جو خنزیر کا گوشت ہے یہ محل بیع نہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کے یہاں اس کا جو ہے گوشت ہے وہ بیچا جاتا ہے، لیکن جو مختار مذہب ہے اس کے اندر بھی اختلاف ائمہ کا۔ بہرحال فاسد بیع وہ ہوگی کہ جس کے اندر کوئی فاسد شرط لگائی جائے۔ تو بیع فاسد کے اندر مشتری اگر مبیع عاریتاً بائع سے لیتا ہے، او رہنہ ہو، یا مشتری مبیع کو بائع کے پاس عاریتاً رکھتا ہے، مثلا موبائل اس نے لی تھی بائع سے، بیع ہو گئے تھے لیکن وہ بیع فاسد تھی، تو اب یہ جو مبیع تھی وہ مشتری کے پاس تھی، تو مشتری نے کیا کیا، وہ عاریتاً دے دی اس مبیع کو، بائع کو جس سے اس نے لی تھی، یا پھر اس نے رہن رکھا اس بائع کے پاس، اس دکان والے کے پاس جس سے اس نے لی ہے، او آجرہ منہ، یا پھر جو ہے وہ اجرت کے طور پر مشتری نے اس مبیع کو اس بائع سے لیا، او باعہ منہ، یا پھر مشتری نے اس مبیع کو بائع کو بیچ دیا، او وہبہ لہ، یا پھر وہ مبیع مشتری نے بائع کو ہبہ کر دیا۔ ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ مبیع جو ہوگی جس کی بیع کی گئی ہے تو وہ بائع کے پاس چلی جائیں گی، وسلمہ، اور وہ مبیع بائع نے بائع کے سپرد بھی کر دی مشتری نے، تو یکون ذالک، بلکہ یہ جزا بنے گی لو کا، تو اس کو یکون ہونا چاہیے۔ بہرحال تو جو ہے وہ یکون ذالک ادا لحق ہی، تو وہ اس کے حق کی ادا ہوگا، ذالک ادا لحق ہی، بائع کے حق کی ادائیگی ہو جائے گی، اس کا حق ادا ہو جائے گا، کیونکہ بیع فاسد کے اندر کیا ہوتا ہے، اس بیع فاسد کو ختم کرنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بیع ہے کہ جس کو کسی وجہ سے اس کے اندر فساد آ گیا ہے، تو اب اس بیع کو ختم کرنا، اس بیع کو توڑنا واجب ہے۔ پیسے مشتری کو دے دیں گے اور جو مبیع ہے وہ بائع کو دے دیں گے، تو یہ لازم ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کے حق کی ادائیگی ہو جائے گی،
وَيَلْغُو مَا سَرَّهَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْحِبَةِ وَنَحْوِهِ، اور اس نے جس بات کی سرات کی ہے وہ سارا کا سارا لغو ہو جائے گا، وہ سارا کا سارا لغو ہو جائے گا، یعنی اس نے جو بے کی ہے مشتری کی بائع کے ساتھ یا پھر بائع کو ہبہ وغیرہ کیا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ لغو ہو جائیں گی، اور اس کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس کے اندر ادائے قاصر پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے ادا کی، پہلے تو امر کی، حکم کی، ہم نے واجب کی دو قسمیں پڑھی، ایک واجب ادا ہوتا ہے، ایک واجب قضا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ادا کی دو قسمیں پڑھی، ایک ادائے کامل ہوتا ہے، ایک ادائے قاصر ہوتا ہے۔ پھر ادائے کامل جو ہے وہ اس کی مثالیں بھی پڑھی، پھر ادائے کامل کا جو ہے وہ حکم بھی پڑھا، پھر اس حکم کے مطابق ہم نے مثالیں بھی پڑھی، جس سے ہمیں حکم اچھی طرح سے سمجھ آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔